حمد و ثنا کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنے بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ سورۃ الفرقان میں ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں یمشون علی الارض، زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب جاہلوں سے ہم کلام ہوتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، بحث و مباحثہ کے اندر نہیں پڑھتے، ان سے ترک سلام کر کے چلے جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے بندوں کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا جب وہ راتیں گزارتے ہیں نا، وہ ایسے نہیں گزارتے کہ لہو و لعب میں گزر جائے، پریشانی کے عالم میں گزر جائے، اور دنیا کے کسی چکر خانے سے گزر جائے۔ فرمایا نہیں، وہ جو میرے بندے ہیں یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جب رات ہوتی ہے تو رب کو سجدہ کرتے ہیں، دن ہوتا ہے تو سجدہ کرتے ہیں، یعنی رات دن کبھی سجدے میں گزارتے ہیں، کبھی قیام میں گزار دیتے ہیں، سجدا وقیاما۔ اور یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ فرمایا ان کا مقام اتنا اعلیٰ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی سمجھ سے نہیں آتا، اتنے اعلیٰ مقام کے لوگ ہوتے ہیں، اتنی عرفہ شان کے مالک یہ لوگ ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان اللہ کے بندوں میں سے ہیں جن کی راتیں بھی رب کے لیے گزرتی تھی، جن کا دن بھی رب کی ذات کے اندر گزرتا تھا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مزار مبارک ہے نا بغداد شریف کے اندر، تو اس مزار کے قرب کے اندر ایک حجرہ ہے، کمرہ ہے، اور اتنا اعلیٰ کمرہ ہے کہ آج اگر کوئی بندہ اس کمرے کے اندر جائے نا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس دنیا کے اندر نہیں کسی اور دنیا کے اندر چلا گیا ہے۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ وہ عام کمرہ نہیں ہے، یہ وہ کمرہ ہے جس کے اندر میرے غوث پاک نے 15 سال مسلسل رات کو کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھنی، آدھی رکعت میں آدھا، ایک رکعت میں آدھا قرآن پڑھنا، اگلی رکعت میں آخر قرآن پڑھ کے ختم کر دینا ہوتا ہے، ایک رات میں ایک دفعہ قرآن پاک ختم کرنا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضور غوث پاک ایک رات کے اندر سینکڑوں نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ جو فرماتا ہے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، وہ اللہ کے وہ بندے ہیں جو رات کو سجدہ کرتے ہیں اور رات کو قیام کرتے ہیں۔ قیام کا عالم کیا ہوتا ہے؟ فرمایا دنیا ساری سوئی ہوتی ہے، دنیا بے خبری کے عالم میں ہوتی ہے، دنیا آرام کے اندر ہوتی ہے، دنیا خواب غفلت کے اندر ہوتی ہے، انہیں کچھ خبر نہیں ہوتی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں راتوں کو بھی نہیں سوتے، دن کو بھی نہیں سوتے، دن کو روزہ رکھتے ہیں، رات کو قیام اللیل کرتے ہیں۔ فرمایا پھر کیا کرتے ہیں؟ فرمایا جب راتیں گزرتی جاتی ہیں، وقت گزرتا جاتا ہے، فرمایا جتنا ان کا ذوق بڑھتا چلا جاتا ہے، ان کی عبادت بھی اتنی ہی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حضرت غوث پاک تو پھر امام الاولیاء ہے، غوث الاغواث ہیں، قطب الاقطاب ہیں، ولیوں کے بادشاہ ہیں۔ یاد رکھو جب سے غوث پاک اس دنیا میں آئے ہیں اس وقت سے لے کر حضرت امام مہدی تک جتنے ولی آئیں گے تو سب سے پہلے جناب غوث پاک کی بارگاہ میں جائیں گے، وہاں ولایت کی مہر لگے گی تو ان کی ولایت چلے گی، ورنہ چلے گی ہی نہیں۔ اللہ نے حضرت غوث پاک کو مقام اور رتبہ عطا فرمایا۔ آپ کا علم کمال کا اندازہ لگائیں، جو بچہ دنیا کے اندر آیا ہی روزے کی حالت میں، اس کی جان کیا ہوگی؟ جب حضرت غوث پاک اس دنیا کے اندر تشریف لائے، وقت گزرا، استاد گرامی کی بارگاہ میں پڑھنے کے لیے گئے، جیسے ہی پڑھنے کے لیے گئے نا، استادوں نے فرمایا پڑھو بیٹا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور غوث پاک کو 2 الفاظ پڑھائے، نبی کریم علیہ السلام کے پیارے بیٹے نے عرض کی استاد گرامی سے، عرض کی یا استاد کریم اگر کہو تو میں پڑھ کے سناؤں؟ جی بیٹا سناؤ۔ حضرت غوث پاک نے پہلا پارہ الحمدللہ شروع کر دیا، پڑھتے گئے، پہلا پارہ ختم، دوسرا پارہ ختم، تیسرا ختم، چوتھا ختم، 5واں ختم، چھٹا ختم، 10واں ختم، 15واں، 17واں، 18واں۔ جب 18 پارے ختم ہو گئے
تو ادھر غوث پاک پڑھ رہے تھے، استاد گرامی کی آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے۔ پوچھا بیٹا یہ 18 پارے کہاں سے یاد کر لیے؟ عرض کی استاد گرامی مجھے کسی نے پڑھایا نہیں، امی جان جب میں ماں کے پیٹ میں تھا امی پڑھتی رہتی تھی، جب میں پاک ماں کے پیٹ کے اندر یاد کرتا رہتا تھا۔ اللہ سبحان اللہ۔ فرمایا میں ماں کے پیٹ کے اندر قرآن یاد کرتا۔ حضور سے پوچھا حضور بتائیں آپ کو ولایت کا علم کب ہوا؟ تو میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے والد گرامی نے مجھے فرمایا بیٹا یہ میری گائیں لے اور جنگل کی طرف اسے چھیڑ کر آؤ۔ فرمایا میں گائیں پکڑ کے جا رہا تھا، ہاتف غیبی سے آواز آئی اے عبد القادر جیلانی گایوں کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ فرمایا ہم نے تجھے گائیں اور بکریاں چرانے کے لیے پیدا نہیں کیا، ہم نے تو تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا ہے اور مخلوق خدا کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہوا ہے۔ تو اندازہ لگا جناب حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدرسہ کے اندر پڑھنے جاتے تھے میرے دوستو، حضرت غوث پاک خود فرماتے ہیں جب میں مدرسے میں جاتا مدرسے کی تعداد زیادہ ہوتی اور محفل میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، تدریس میں درس میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی۔ فرمایا جب میں وہاں اندر داخل ہوتا تو میں اپنی آنکھوں اور کانوں سے سنتا، آنکھوں سے دیکھتا، کوئی کہنے والے کہہ رہے ہوتے تھے اے لوگوں ہٹ جاؤ، راستہ دے دو، کشادہ کرو جگہ، یہاں سے ہٹ جاؤ، اللہ کے ولی نے یہاں بیٹھ کے قرآن اور حدیث پڑھنا ہے۔ اتنے بڑے مقام والا بندہ ہماری سمجھ میں آ جائے، ہاں جی ہمیں سمجھ نہیں آتا یہ کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا تجھے پتہ ہی کچھ نہیں ہے نا جی، تو کو 4 لفظ پڑھ لیتا تجھے پتہ ہوتا نا، ولی ایسا ہوتا ہے، غوث ایسا ہوتا ہے، قطب وقت ابدال اور ایسے ہوا کرتے ہیں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر لحاظ کے کمال کے تھے، تصوف کے اندر کمال، علم کے اندر کمال، طہارت کے اندر کمال، پاکیزگی کے اندر کمال۔ حضور کا علم کیا تھا؟ فرمایا قرآن کریم کی ایک آیت کی تلاوت کی جاتی، حضور پھر زور کے بعد اس کی تشریح کرنا شروع ہوتے، عصر ہو جاتی، حضور اسی ایک آیت کی تشریح کر رہے ہیں، کبھی ایک تفسیر، کبھی دوسری تشریح، کبھی تیسری تشریح۔ فرمایا حتیٰ کہ 40 تفسیریں ایک آیت کی کرتے تھے، دنیا دنگ رہ جاتی تھی، یہ بندہ بولتا کہاں سے ہے اور بلواتا اسے کون ہے؟ بولتا کون ہے؟ ابن جوزی اپنے وقت کا بڑا نقاد بندہ ہے، ان کے بیٹے نے کہا باجی ذرا چلے نا دیکھو تو صحیح وہ عبد القادر جیلانی پیر کیسا ہے۔ انہوں نے سمجھا ویسا پیر ہو جیسے آج کل فیشنی پیر بنے ہوئے ہیں، 2 نمبر لٹیرے ڈبے پیر ہیں، انہوں نے کہا یہی سمجھا یہی پیر ہوگا۔ جب حضور غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے نا تو حضور غوث پاک بیٹھے، قاری صاحب نے تلاوت کی قرآن کریم کی ایک آیت کی، حضرت نے ایک تفسیر بیان کی، ابن جوزی کہتا ہے میں نے کہا تو مجھے آتی ہے، دوسری بیان کی، ابن جوزی نے کہا یہ بھی اس کی تفسیر مجھے آتی ہے، فرمایا تیسری بیان کی، حضور ابن جوزی کہتے ہیں اس کی تفسیر بھی مجھے آتی ہے، جب تیسری بیان کی کہا اس کی بھی مجھے آتی ہے، جب 11 تفسیریں بیان کر لی نا ابن جوزی کہتا رہا یہ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے، یہ بھی آتی ہے، جب 11 تک پہنچا ابن جوزی کا علم ختم ہو گیا، 12ویں شروع، 13ویں شروع، چوتھی جناب 20ویں، پھر 30ویں، پھر جب 40 تفسیریں بیان کی ابن جوزی نے کہا کمال ہے، یہ 11 تو میں جانتا تھا، باقی اللہ نے پتہ نہیں اس کو کہاں سے عطا کی تھی۔ اب حضرت غوث نے کہا رجعنا الی الحال الی الحال، کہنے لگے لوگوں یہ تو وہ تفسیریں تھیں جو قرآن حدیث کے اندر لکھی ہوئی تھی، اب میں تجھے اپنے طریقت کے علم سے بیان کرتا ہوں، اس کی تفسیریں اور کیا ہو سکتی ہے۔ ابن جوزی وہاں کپڑے پھاڑ کر بیٹھ گیا کہ اتنا بڑا عالم، ہاتھ جوڑ حضور۔ حضرت غوث پاک جب بیان فرماتے تھے نا تو خدا کی قسم لوگوں کے دلوں پہ قبضہ ہوتا تھا، لوگ جو کہہ رہے ہوتے تھے نا، لوگوں کی آنکھیں، لوگوں کا ذہن اور لوگوں کا دل حضرت غوث پاک کے ہاتھوں میں ہوتا تھا، جو وہ سوچتے حضور غوث پاک اپنے منبر پہ بیٹھ کے جانتے تھے یہ سوچ کیا رہا ہے۔ جب بیان کرتے 10 بندے ہوتے، فرمایا نہیں، جب حضور غوث پاک بیان کرتے 70,000 کا مجمع ہوتا تھا۔ اور مزے کی بات یہ کہ آج تو سپیکر ہے نا، وہ اس وقت سپیکر کی نانی نہیں تھی تو کیا ہوتا تھا؟ فرمایا حضور غوث پاک جب خطاب فرماتے جس طرح فرنٹ سیٹ پہ بیٹھنے والا بندہ حضرت کی آواز کو سنتا تھا، ایسے ہی آخر میں بیٹھنے والا بندہ بھی حضور کی آواز کو سنتا تھا، اور حضور نے اپنے علم کے مطابق لوگوں کے دلوں پہ قبضہ کیا ہوتا تھا، لوگوں کے دلوں کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا تھا۔ اللہ نے یہ ملکہ آپ کو عطا فرمایا تھا۔ حضرت ابو الاسد
اندلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک دن حضور غوث پاک کی محفل میں گیا تو میں پیچھے بیٹھ گیا. جب پیچھے بیٹھا نا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا حضور اپنا ٹاپک بیان کر رہے تھے، اپنا مضمون بیان کر رہے تھے، اپنا عنوان بیان کر رہے تھے. میرے دل میں خیال آیا یار کیوں نہ آج حضور غوث پاک مقام زہد پر بات کریں. فرمایا ادھر میں نے سوچا ادھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا جو ٹاپک بیان کر رہے تھے اسے چھوڑا، مقام زہد کی شان شروع فرما دی. پھر کیا ہوا؟ فرمایا پھر میں تھوڑی دیر سنتا رہا. پھر میرے دل نے کہا کیا کریں؟ فرمایا میں نے کہا آج حضور غوث پاک سے مقام فنا اور بقا کی بیان کرتے ہیں. کہا جب یہ کلمات کہے تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا پہلے مقام زہد بیان ہو رہا تھا، جب وقت گزرا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ پھر حضرت نے وہ مقام چھوڑا، مقام بقا اور فنا پر گفتگو شروع فرما دی. سنتا رہا. پھر میرے دل نے خیال کیا کہ حضرت آج مقام شوق بیان کرے. فرمایا حضور نے جو میرے دل میں پہلے آیا تھا اسے چھوڑا اور جو دوبارہ دل میں مقام شوق اسے بیان کرنا شروع فرما دیا. جب تیسرا بیان، جب چوتھے کی بات فرمایا میرے دل میں آیا کہ آج حضور غوث پاک مقام وصل بیان کریں. حضور نے مقام شوق ختم کیا، مقام وصل بیان کرنا شروع کر دیا. میں سنتا رہا، میرے دل کو ٹھنڈک اور تسکین پہنچ گئی. جب کافی دیر گزری تو حضرت غوث پاک نے آواز دے کہا اے اندلسی بتا جو تو سوچ رہا تھا تیرا دل ٹھنڈا ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر کوئی اور مضمون سننا ہے تو دل میں سوچ لے، غوث یہاں بیٹھ کے بیان فرما دے گا. اللہ نے یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، یہ شان اور وجاہت عطا فرمائی تھی. حضرات اتنا اعلیٰ مقام عطا فرمایا تھا. اور جب حضور بیان کرتے تو عالم کیا ہوتا؟ فرمایا 70,000 بندہ سن رہا ہے اور لٹیرے مٹیرے بندے نہیں. کوئی شیخ الحدیث بیٹھا ہے، کوئی شیخ القرآن بیٹھا ہے، کوئی جناب والا ولی بیٹھا ہے، کوئی کتب بیٹھا ہوا ہے اور ہاتھوں میں دستے لیے ہوئے ہیں. حضور بیان کر رہے ہیں، علماء نکات لکھ رہے ہیں. جناب سبحان اللہ، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مفتی اور اتنا بڑا شیخ الحدیث اور وقت کا مجدد اعظم تھے. خدا کی قسم کوئی ایسا پہلو نہیں جہاں حضور غوث پاک کے اندر کوئی نقص رہ گیا ہو. آپ کا ہر کمال اتنا کمال ہے کہ ہمارے لفظ ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی شان ختم نہیں ہوتی. ایک فتویٰ آ گیا. فتویٰ یہ تھا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اگر میں دنیا کے اندر ایسی عبادت کروں نہ کروں تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. ایسی عبادت جو دنیا کے اندر کوئی دوسرا نہ کر رہا ہو تو تجھے 3 طلاقیں ہیں. اب شرط تو لگا بیٹھا. اب قرآن پڑھتا تو صاف ظاہر ہے یہاں پڑھ رہا ہے، کیا پتہ اگلی گھر میں کون پڑھ رہا ہے. قرآن پڑھتا عبادت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں ساری دنیا قرآن پڑھ رہی ہوتی. نماز پڑھتا کدھر جاتا؟ فرمایا دوسری دنیا بھی جناب وہ قرآن پڑھ رہی ہوتی، نماز پڑھ رہی ہوتی. زکوٰۃ دیتا تو ہو سکتا تھا اس کے مقابلے میں کہ اور زکوٰۃ دے رہا ہوتا. ایک مفتی صاحب کے پاس، دوسرے پوری دنیا کے اندر فتویٰ گیا، کسی عالم دین کے ذہن میں اس کا جواب نہیں آیا. فتویٰ چلتا چلتا حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آ گیا. حضور ایک شخص نے قسم اٹھائی ہے کیا کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں جس کے اندر خود اکیلا عبادت کر رہا ہوں، کوئی دوسرا نہ ہو، تجھے 3 طلاقیں. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا بس اتنا سمجھ لا. فرمایا ہاں. فرمایا اس بندے سے کہو چلا جائے. کہاں؟ فرمایا مکہ شریف میں چلا جائے اور طواف کے پاس کھڑا ہو کر دنیا سے کہے سارے طواف کرنے والا رک جاؤ، میں اکیلا طواف کروں گا. فرمایا چونکہ دنیا کے اندر کعبہ ایک ہے، فرمایا جب وہ اکیلا طواف کرے گا تو اکیلا وہی عبادت کر رہا ہوگا، دنیا کا کوئی بندہ عبادت کر نہیں رہا ہوگا. اللہ سبحان اللہ. فرمایا حضور غوث پاک بیان فرماتے تھے تو کیا ہوتا؟ فرمایا ولی غوث کتب ابدال آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، بڑے بڑے ولی بیٹھے ہوئے. علماء فرماتے ہیں جب حضور غوث پاک بیان کرتے تھے تو خود حضور علیہ السلام کی ذات بھی موجود ہوتی تھی. حضور فیض دیتے جاتے، حضرت غوث پاک دنیا کو بتاتے چلے جاتے تھے. ایک دن حضور غوث پاک بیان کر رہے ہیں، بیان کرتے کرتے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند کر لی، ہاتھ باندھ لیے. جب ہاتھ باندھے اب سارا مجمع دیکھ رہا ہے کہ حضور بیان کر رہے ہیں اور بیان کے دوران کھڑے ہو گئے اور چپ کر گئے. کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کافی دیر کھڑے رہے. پھر کیا ہوا؟ آنکھیں کھولیں، ہاتھ کھولے، اپنے ممبر پہ بیٹھ گئے، پھر تقریر شروع کر دی. جب تقریر ختم ہوئی درویشوں نے کہا، فقیروں نے کہا، آپ کے غلاموں اور شاگردوں نے کہا حضور خیریت تھی، حضور خیریت تھی.
کہ آپ تقریر کرتے کرتے کھڑے ہو گئے، آنکھیں بند کر لی، ہاتھ باندھ لیے اور علی بن ہیتی کے سامنے کھڑے ہو گئے. فرمایا یہ سوال مجھ سے نہ پوچھو، میں جس کے سامنے کھڑا ہوا تھا اسی سے پوچھو وجہ کیا تھی، بات کیا تھی. حضرت علی بن ہیتی کے دوستوں نے کہا حضور بتائیں تو صحیح کیا بات تھی. حضور علیہ السلام و تسلیم کے پیارے غلاموں، فرمایا تو سویا ہوا تھا، حضور علیہ السلام کے پیارے صحابی اور پیارے غلام، صحابی نہیں پیارے غلام، آپ کے نواسے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، ہاتھ باندھ. کیا بات تھی؟ کہا میں حضور کا خطاب سن رہا تھا، خطاب سنتے سنتے ہوا ایسے کہ میری آنکھ لگ گئی، ادھر آنکھ لگی دل والی آنکھ کھلی تو کیا دیکھ رہا ہوں، آمنہ کے لال میرے خواب میں تشریف لے کے آ گئے. حضرات جس کی تقریر کے دوران سننے والوں کا یہ عالم ہوگا تو بیان کرنے والوں کا عالم کیا ہوگا یار. حضرت سیدنا علی بن حیدر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں خواب میں دیکھ رہا ہوں مدینے کے تاجدار میرے خواب میں تشریف لے آئے. فرمایا آقا کریم علیہ السلام سے ماوے گفتگو ہو رہا تھا. فرمایا مجھے نہیں پتا غوث پاک میرے سامنے ہاتھ باندھ کر کیوں کھڑے ہو گئے. حضرت سیدنا غوث پاک سے پوچھا گیا حضور وہ تو نبی کی زیارت کرنے کی وجہ سے آنکھ لگ گئی تھی، خواب کے اندر حضور کی زیارت کر رہا تھا. میرے غوث نے فرمایا اوے پوچھنے والوں وہ خواب میں نبی کی زیارت کر رہا تھا، میں خواب میں نہیں زہری آنکھوں سے نبی کی زیارت کر رہا. اللہ ایسے باتیں پڑھنا چاہنا. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام. سارے پڑھ لیجئے انشاءاللہ ثواب ملے گا. میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام، تیرے نام سے بنے ہیں، تیرے نام سے بنے ہیں میرے کام غوث اعظم، میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام. عزیزان گرامی قدر اللہ رب العالمین نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت غوث پاک کو بڑی شانوں سے نوالا. کوئی بھی اللہ کا ولی بنتا ہے پہلے سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے. کوئی بھی قطبیت کے مقام پہ فیض ہوتا ہے پہلے سیدنا غوث پاک کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتا ہے. فرمایا ہوا ایک دن ایسے آپ کی کرامت بڑی مشہور ہے. ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ چور آ گیا. جب چور آیا حضرت کا جبہ مبارک اٹھایا، خلا مبارک اٹھایا، آپ کی قمیض مبارک اٹھائی، کہنے لگا حضرت غوث پاک بڑی اعلیٰ قسم کی قمیض پہنتے ہیں، بڑی مہنگی قسم کی قمیض پہنتے ہیں. میں آپ کی قمیض اٹھاؤں گا، آپ کا جبہ اٹھاؤں گا، چلا جاؤں گا بیچوں گا، اچھے خاصے پیسے مل جائیں گے. اسے کیا خبر تھی میں تو زہری جبہ لینے جا رہا ہوں. آیا تھا چوری کے ارادے سے. حضور غوث پاک نماز پڑھ رہے ہیں، جبہ اٹھایا، دیکھا بڑا خوبصورت ہے، بڑا نرالا ہے. پیچھے مڑ کے دیکھا، آنکھوں کے اندر نظر ہی کچھ نہیں آتا، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب والا نماز پڑھ رہے ہیں. نماز سے فارغ ہو گئے، کیا دیکھا میرا جبہ نہیں ہے. کیا کیا؟ فرمایا کون ہے؟ جواب نہیں آیا. ابھی نماز پڑھ ہی رہے تھے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے آئے. حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تشریف لے آئے. فرمایا یا غوث یا عبد القادر. جی خضر علیہ الصلوۃ والتسلیم کیسے آنا ہوا؟ فرمایا فلاں علاقے کا ابدال فوت ہو گیا ہے، وہاں ایک ابدال کی ڈیوٹی لگانی ہے، وہاں ابدال کو بھیجنا ہے. حضرت سیدنا غوث پاک نے فرمایا چلو ٹھہر جاؤ، ابھی ابدال کا بندوبست کرتے ہیں. کہا کیا ہوا؟ فرمایا یہ میرے مسجد کی صف کے نیچے ابدال پڑا ہے، اسے اٹھاؤ لے جاؤ، اسے ابدال بنا دو. اللہ
فرمایا میرے مسجد کی صف کے اندر ابدال پڑا ہوا ہے. اب جب چور نے سنا کہ غوث پاک مجھے ابدال فرما رہے ہیں, آنکھوں سے آنسو آ گئے. کہنے لگے پیر جی میرے تے نماز بھی سیدھی نہیں ہوندی, میرے تو قرآن دی تلاوت بھی سیدھی نہیں ہوندی. فرمایا پیر جی میرے تے پتہ نہیں نماز کیویں پڑھی دی ہے. خدا دی قسم سیدنا غوث پاک نے فرمایا ارے تو بات تو چور نہیں فلاں علاقے کا ابدال ہے. کہنے لگا حضور مجھے معاف فرما دیں, میں یہ اعزاز حاصل نہیں کر سکتا, یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا, یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. میرے غوث نے فرمایا تجھے نماز نہیں آتی نہ آئے, تجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا نہ آئے, ایک کام تو کر لے. حضور کیا کروں؟ فرمایا ایسے کر بٹن کھول لے, میرے سینے سے سینہ لگا لے, پھر دیکھ علم کیسے. ہاتھ اٹھا کر بولے نعرہ رسالت. اس واسطے کہنے لگا ہوں کئی بھونک دے مر گئے تیرے منکر, کئی بھونک دے مر گئے تیرے منکر, بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے. کئی بھونک دے مر گئے تیرے منکر, بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے. اگلا مصرع سنیے, تیرا مرتبہ غوث جلی ہے. پھر سنیے, تیرا مرتبہ غوث جلی ہے. ارے کوئی چور آیا, کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے. کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے. کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے. کئی بھونک دے رہ گئے تیرے منکر, بتاؤ یہاں دال کس کی گلی ہے. چور نے سوچا تھا کہ اچھا خاصا جبہ ہے, اٹھاؤں گا اچھی خاصی قیمت مل جائے گی, کچھ دن کا گزارا ہو جائے گا. حضرت غوث نے کہا یہ تو چند دن کی بات ہے, یہ تو چند دن کے بعد پھٹ جائے گا, ختم ہو جائے گا. چند قیمت ملے گی, 200-400 درہم مل جائیں گے, دینار مل جائیں گے, 2-4 ہزار روپیہ تجھے مل جائے گا. لیکن یاد رکھ تو آیا ہے میرے در پہ, اگر یہ تیری نیت ٹھیک نہیں تھی تجھے ایسا جبہ پہناؤں گا. فرمایا 2 سال نہیں 4 سال نہیں, تو مر بھی جائے گا پھر بھی اس کا فیض دنیا عطا کرتی رہے گی, فیض ملتا رہے گا. میرے غوث کا یہ اعلیٰ اور مقام مرتبہ ہے. یہی وجہ ہے آج دنیا غوث العظم کہتی ہے, غوث سمدانی کہتی ہے, قطب ولی کہتی ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ فرمایا حضور غوث پاک کا جو خرقہ تھا وہ عام خرقہ نہیں تھا. فرمایا کہاں سے آیا؟ جب حضور علیہ السلام شب معراج اللہ کی زیارت کے لیے اس دنیا کو جناب والا الوداع کر کے اللہ کے حضور گئے تھے نا, تو فرمایا کیا ہوا؟ جب اللہ کی زیارت ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنی جناب سے ایک جبہ عطا فرمایا, اور فرمایا یہ اسے دینا جو تجھے بھی پیارا لگتا ہو, مجھے بھی پیارا لگتا ہو. فرمایا جس کا دل کرے اسے دینا. یا رسول اللہ ٹھیک ہے. نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, صبح ہو گئی, ابو بکر عمر عثمان مولا مرزا بیٹھے ہیں. نبی نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ. فرمایا اگر تجھے یہ جبہ دے دوں تو کیا کرو گے؟ حضور میں پوری دنیا کے اندر سچ کو قائم کر دوں گا. سبحان اللہ کہنے کچھ ہوتا نہیں ہے ویسے. اچھا حضرت مصطفیٰ کریم فرمایا عمر اگر یہ جبہ تجھے دے دوں کیا کرے گا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں پوری دنیا کے اندر عدل و انصاف قائم کر دوں گا. حضرت عثمان غنی سے فرمایا تو بتا, آپ بتائیں اگر آپ کو میں یہ جبہ دے دوں, یہ خرقہ دے دوں تو کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں حضور میں کیا کروں گا؟ فرمایا میں پوری دنیا کے اندر حیا کا نظام قائم فرما دوں گا. اب باری آئی ولیوں کے تاجدار کی, سبحان اللہ, حیدر کرار کی, بولے نا یا سلطان الاولیاء کی, اور شیر خدا کی باری آئی. میرے نبی نے فرمایا علی
جی یا رسول اللہ. فرمایا اگر یہ جبہ یہ خرقہ تجھے دے دو تو کیا کرے گا؟ اب پتہ نہیں قاری صاحب کون سبحان اللہ کہتا ہے اور کون نہیں کہتا. میرے نبی نے فرمایا علی کیا کرو گے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب یہ جبہ مجھے یہاں عطا فرمائیں گے یہ جبہ پکڑوں گا اور دنیا کے اندر جتنے بھی جن کا عیب ہوگا اس جبے کے ذریعے سب کی عیبوں کو چھپاتا جاؤں گا. سب کی عیبوں کو چھپاتا جاؤں گا. میرے نبی نے فرمایا میری یاد رکھنا اسے اپنے بیٹے کو دینا وہ اپنے بیٹے کو دے گا پھر وہ اپنے بیٹے کو دے گا. یاد رکھنا میرا بیٹا تیری پشت سے آئے گا جس کا نام عبد القادر ہوگا میرا جبہ اسے دے دینا اسے دے دینا. ایسے واسطے میاں صاحب فرماتے ہیں رادے رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رادے رادے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں رادے بن مرشدی راہ نہیں لبنا رول مر سے بچرا دے. فرمائیے میرا جبہ میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کو دینا. حضور کیوں؟ معلوم ہوا یہ جبہ جو ہوتا ہے نا میرے غوث کا جبہ عام نہیں تھا یہ وہ جبہ تھا جو نبی نے علی کو دیا علی نے غوث جلی کو عطا فرمایا تھا. یہی وجہ ہے میرے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام اتنا بلند ہے اتنا اعلیٰ ہے کہ دنیا آج تک یاد کر رہی ہے آج تک ان کا ذکر کر رہی ہے. وجہ فرمایا اس لیے کہ میرے غوث نے ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں دنیا اٹھ اٹھ کے سلوٹ مار کے سلام کرتی ہے اور کہتی ہے کہ واقعی نبی کا کوئی نہ کوئی غلام دنیا کے اندر تشریف لایا تھا. آخری بات سنیے حضور غوث پاک تشریف لے کے جا رہے تھے دیکھا کہ لوگوں کا جھم گھٹا ہے جھگڑا ہو رہا ہے. عیسائی ہیں مسلمان ہیں آپ گزرے فرمایا کیا بات ہے؟ کہا ایک عیسائی پادری ہے اور وہ جھگڑا کر رہا ہے. کہا کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کے نبی کی شان اعلیٰ نہیں ہے ہمارے نبی کی شان اعلیٰ ہے. کہا کیسے؟ کہا وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی قرآن تمہارا کہتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے قرآن نے کہیں یہ تو نہیں کہا کہ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے مردوں کو زندہ کیا ہے. حضرت غوث پاک عالم جلال میں آئے ہو میرے نبی ہو میرے نانا ان کی عزت و ناموس پہ حملہ ہو جائے. فرمایا اے پادریا تو نے تو ہمارا قرآن پڑھا ہے تو نے صرف یہ پڑھا ہے کہ تیرا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا. اور سن میرے نبی کی بات ارے تیرا نبی ان کو زندہ کرتا تھا جن کا دل ہوتا تھا جن کی روح ہوتی تھی جن کا جسم ہوتا تھا. میرا نبی فرمایا انہیں زندہ کرتا تھا جن کا جسم ہی نہیں ہوتا تھا جن کی زبان ہی نہیں ہوتی تھی جن کا دل ہی نہیں. کہا کیسے؟ فرمایا تیرا نبی مردوں کو زندہ کرتا میرا نبی پتھروں کو زندہ کرتا. ایسے نہیں مانتا کر کے دکھاؤں. کہا دکھاؤ. لے گئے قبرستان میں. کہا کیسے؟ فرمایا میرا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا تیرا نبی کرتا نہیں. میرے غوث نے کہا جب تیرا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا کیا کہتا تھا؟ کہا کہ تیرا نبی کہتا تھا یعنی میرا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم باذن اللہ اے اللہ کے حکم سے مردے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جاؤ. فرمایا مردہ زندہ ہو جاتے. میرے غوث نے فرمایا چلو لے چلو مجھے. فرمایا قبرستان کی سب سے پرانی قبر پہ لے گئے. کہا یہ قبر ہے اگر تو سچا ہے تیرا نبی سچا ہے تو اس قبر والے مردے کو زندہ کر کے دکھاؤ. اب جملہ سنیے ایمان تازہ کیجیے. میرے غوث نے ارشاد فرمایا اچھا یہ بتا ابھی زندہ کروں یا جس طرح زندہ کروں. کہا کس طرح؟ کہا جیسے مرا تھا ویسے زندہ کروں جیسے دفن کیا تھا ویسے زندہ کروں یا جو کچھ کہہ رہا تھا کہتے کہتے مر گیا تھا ویسے زندہ کروں. کہا حضور زندہ بھی کرنا ہے جیسے مرا تھا ویسے بھی بتانا ہے اور جو کہتے کہتے مرا تھا وہ بھی کہتے ہوئے زندہ ہو جائے. اچھا
اور ایک دفعہ سوال کا جواب دیکھا کیا فرمایا تیرا نبی کہتا تھا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. سن لے میں نبی نہیں ہوں، نبی کا صحابی نہیں ہوں، نبی کا تابعی نہیں ہوں، تبع تابعی نہیں ہوں، میں نبی کے غلاموں کا غلام ہوں، حضور کی آل کا ایک فرزند ہوں. میں نبی نہیں، نبی کا صحابی نہیں، نبی کا تابعی نہیں، میرے اندر وہ نبی کے زیارت کرنے والا شرف نہیں. میں نے حضور کو ظاہری شکل میں نہیں دیکھا، صحابیت کا مقام حاصل نہیں کیا. میں حضور بھی نہیں، حضور کا صحابی بھی نہیں، بلکہ حضور کا غلام ہوں. وہ تیرے نبی تھے، میں نبی نہیں ہوں. وہ تیرا نبی تھا، میں نبی نہیں ہوں. یہ میں نبی نہیں ہوں، نبی کا غلام ہوں. سن کیا ہوا. فرمایا یہ مردہ ابھی زندہ ہوگا. تیرا نبی کہتا تھا اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا. فرمایا میں کہوں گا قم باذنی، اوے مردے غوث کے حکم سے کھڑا ہو جا. خدا کی قسم اتنا ٹھنڈا سبحان اللہ، گھر چلے جائیں، گھر جا کے سبحان اللہ کہیں یار. اتنی سردی میں مجھے پسینہ آ رہا ہے، آپ چپ کر کے بیٹھے بولے نا یار سبحان اللہ یار. کہا قم باذنی. اب توجہ سنے، توجہ سے. ہوا ایسے قبر پھٹی. کیا دیکھا؟ سب سے پہلے ڈھول نکلا، ڈھول بج رہا تھا. پھر بندہ نکلا اتنا بڑا اونچا قد والا اور گانا گا رہا تھا. حضرت غوث نے کہا تھا یہ مسلمان نہیں ہے، حضرت نوح کے زمانے کا بندہ ہے. جب یہ مرا تھا زندہ تھا، اس کو زندہ دفن کر دیا تھا، قبر کے اندر مر گیا تھا. یہ ڈھول بجا رہا تھا، گانا گا رہا تھا. فرمایا جیسے یہ مرا تھا ویسے اٹھا بھی ہے، جو کہتا مرا تھا وہ گا بھی رہا ہے. میرے غوث نے کہا تیرا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا، میں نبی ہوں، اور جب میں نبی کا غلام ہو کر مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں تو میرا نبی تو بطریق اولا زندہ. حضرات ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے وہ مقام، وہ شرف بخشا ہے. خدا کی قسم میرے حضور خود فرماتے ہیں غوث پاک، فرمایا جو میرا مرید ہوگا، میرے مریدوں کا مرید ہوگا، میں انہیں ایک ضمانت دیتا ہوں. کہا کون سی ضمانت؟ فرمایا میرا مرید ہو یا میرے مریدوں کے مریدوں کا مرید ہو. فرمایا ہو سلسلہ قادریہ کا. فرمایا جب وقت اخیر آئے گا نا، میں غوث اعظم ضمانت دیتا ہوں جتنا مرضی گناہ گار ہوگا، جب ملک الموت عزرائیل اس کی موت، اس کی روح کو قبض کرنے آئے گا، میری وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اسے خاتمہ بالخیر سے موت دے گا. بے ایمان ہو کے نہیں مرے گا، ایمان والا ہو کے مرے گا. حضرات اللہ تبارک و تعالی ان جیسے بزرگوں کی سیرت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آپ حضرات کے علم